میرے لیے لڑکی دیکھنے کب جاؤگی ماں؟ میرے سارے دوستوں کی شادی ہو گئی، سب کے بچے بھی ہیں، بس میں ہی رہ گیا۔ ہاں آج جا رہے ہیں ہم تمہارے لیے لڑکی دیکھنے، تیار ہو جاؤ تم بھی۔ پھر بنٹی اور اس کی ماں دونوں لڑکی دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ بنٹی چڑیا کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، چڑیا تھی بھی بہت خوبصورت۔ ماں میں شادی کروں گا تو اسی چڑیا سے کروں گا، نہ مجھے کچھ پوچھنا ہے اور نہ ہی کوئی بات کرنی ہے، یہ چڑیا تو بہت خوبصورت ہے۔ بس پھر کیا تھا، دھوم دھام سے بنٹی کی شادی ٹنٹنی سے ہو جاتی ہے۔ بنٹی کبوتر تو چڑیا کو دیکھ دیکھ کے ہی خوش ہو رہا تھا، لیکن اگلے دن جب ٹنٹنی کی آواز سب گھر والے سنتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ آپ خود ہی سن لیجئے۔ اللہ اللہ اتنا جلدی صبح ہو گئی، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ ٹنٹنی یہ کیسے بول رہی ہو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بالکل بالکل، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ بنٹی کو سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ جس ٹنٹنی کی چوں چوں وہ سننا چاہتا تھا وہ تو توتلی نکلی۔ اب کیا تھا، بنٹی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، تبھی اس کی ماں وہاں آ جاتی ہے۔ ارے بنٹی بیٹا، بہو کو کیا ہوا، تم لوگ پریشان سے لگ رہے ہو۔ بنٹی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ٹنٹنی بول پڑتی ہے، اللہ تھا تو ماں تجھ نہیں ہوا، یہ تو بلا وجہ ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ ارے یہ تو توتلی ہے، میرے تو باگے ہی پھوٹ پڑے، تمہیں ہی شوق تھا لڑکی کی صورت دیکھنے کا، دیکھ لی صورت، اب کرو پوری زندگی بیٹھ کے میرا سونا میرا بابو۔ ارے ماں تم بھی مذاق کر رہی ہو، میں اسے اپنے دوستوں کے سامنے کیسے لے کر جاؤں گا؟ بنٹی کو پریشان دیکھ کر ٹنٹنی بولتی ہے، اللہ آپ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو پلا کروں گی آپ کے دوستوں کے سامنے، میرے پاپا بھی میرے تو پلانے کو بولتے تھے۔ بنٹی اور اس کی ماں کو ٹنٹنی کا یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے۔ اگلے دن بنٹی اور ٹنٹنی بنٹی کے دوست کے گھر جاتے ہیں۔ بنٹی ٹنٹنی کو سمجھا کے لاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے چپ رہے، اس لیے ٹنٹنی کچھ نہیں بولتی۔ بنٹی کے دوست کی بیوی اس سے نام پوچھتی ہے، بنٹی بول پڑتا ہے، ٹنٹنی، ٹنٹنی نام ہے بھابھی اس کا۔ اب دوست کے گھر کوئی بھی ٹنٹنی سے سوال کرتا جواب بنٹی دیتا، اسے ڈر تھا کہ کہیں ٹنٹنی اپنے توتلے پن کا پول نہ کھول دے اور اس کی بےزتی نہ ہو جائے۔ ارے بنٹی بھیا کیا بات ہے، جب سے آپ کی بیوی آئی ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں بولا، کہیں گونگی تو نہیں ہے؟ ارے نہیں نہیں بھابھی، ٹنٹنی نام ہے اس کا، بھلا ٹنٹنی بھی گونگی ہو سکتی ہے؟ وہ تو ذرا شرمیلی اور کم بولنے والی ہے میری بیوی۔ ابھی وہ یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ ٹنٹنی کو چوہا دکھائی دیتا ہے، الے الے وہ دیکھو تو آ۔ بنٹی کا منہ اتر جاتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹنٹنی توتلی ہے۔ بنٹی بھیا کیا تمہاری بیوی توتلی ہے؟ ہاں بھابھی کیا بتاؤں، شادی سے پہلے اس کی سندرتا دیکھ کر ہی مجھے پسند آ گئی، کچھ سوال جواب کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، مجھے تو شادی کے بعد پتہ چلا کہ یہ توتلی ہے۔ تبھی دوست کی بیوی اسے سمجھاتی ہے، کوئی بات نہیں بنٹی بھیا، اب توتلے پن کا علاج ہے۔ اچھا بھابھی پھر تو میں اسے کل ہی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا، اور پھر میری ٹنٹنی کوئل کی طرح بولے گی۔ اگلے دن بنٹی ٹنٹنی کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، ڈاکٹر ٹنٹنی کا علاج کرتا ہے اور ٹنٹنی ٹھیک ہو جاتی ہے، کچھ ہی مہینوں میں ٹنٹنی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بنٹی جی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے میرا توتلا پن ختم ہو گیا، اب میں اچھے سے بول پا رہی ہوں۔ پھر وہ تینوں ایک ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر کسی میں نقص ہو تو اس کا علاج کروایا جاتا ہے، نہ کہ اس کو گھر سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔